سیاہ خضاب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کا جو کالا خضاب ہوتا ہے، اس کالے خضاب کے تعلق سے حضرات علماء مفتیان کرام نے کیا لکھا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کچھ تفصیل کہ سرخ، لال اور پیلا خضاب تو لگانا فقہا لکھتے ہیں، مفتیان کرام لکھتے ہیں بالاتفاق جائز ہے، لال اور پیلا۔ مسئلہ رہتا ہے کالے خضاب کے تعلق سے کہ اس میں اختلاف ہے۔ تو جہاد کے اندر سیاہ خضاب لگانا، کالا خضاب لگانا بالاتفاق جائز ہے، اور جہاد کے علاوہ دیگر حالات میں عامت المشائخ نے کالے خضاب کو مکروہ لکھا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت اس سلسلے میں یہ ملتی ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کی خاطر بلا کراہت کالا خضاب لگانا جائز ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کی چوتھی جلد صفحہ 213 پر اس موضوع سے متعلق سب سے پہلا جو فتویٰ لکھا ہے، اس کے اندر حضرت تھانوی جو لکھتے ہیں اس کا حاصل بھی یہی ہے، اور پھر آگے چل کر کے کہیں پر مکروہ تحریمی کے الفاظ حضرت نقل کرتے ہیں اور کہیں پر حرام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں اس موضوع پر کل 4 جوابات نقل کیے۔ حضرت نے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کی 16ویں جلد صفحہ 240 اور 241 میں 4 جوابات کے شروع میں 3 جوابات جو حضرت نے نقل کیے ہیں، ان کا حاصل بھی یہی نکلا ہے کہ سیاہ خضاب اکثر مشائخ کے نزدیک مکروہ ہے۔ بعض مشائخ عدم کراہت کے بھی قائل ہیں، بہرحال اجتناب بہتر ہے، اور مبسوط سرخسی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 199 میں ایک جزیہ اس طریقے سے موجود ہے، وَأَمَّا مَنْ اِخْتَزَبَ لِأَجْلِ التَّزْيِينِ لِلنِّسَاءِ وَالْجَوَارِ فَقَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ۔ اس طریقے کی عبارت بڑی تفصیل سے المبسوط للسرخسی جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 10ویں جلد صفحہ 199 پر اس کی تفصیلی بحث لکھی ہے۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے چوتھے جواب میں جو لکھا ہے اس میں کراہت تحریمی ثابت فرمائی ہے، اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کفایت المفتی جو پرانا چھپا ہوا نسخہ اس کی 9ویں جلد صفحہ 171 اور 172، اور جو نیا چھپا ہوا نسخہ ہے متول زکریا بک ڈپو دیوبند کا، اس کی 12ویں جلد صفحہ 342 میں سیاہ خضاب لگانے کو صرف مکروہ لکھا ہے، مکروہ تحریمی بھی نہیں لکھا ہے۔ اس پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے باقیات فتاویٰ رشیدیہ صفحہ 378 میں منع لکھا ہے، اور فتاویٰ رشیدیہ جو پرانا ہے اس کے 589 اور جو جدید ہے اس کے 580 میں اتنا لکھا ہے کہ سوائے سیاہ خضاب کے سب قسم کے خضاب درست ہے۔ پھر آگے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف الفاظ میں مکروہ بھی نہیں لکھا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث شریفہ کی، احادیث مقدسہ کے اندر اور احادیث شریفہ کے نصوص پر جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو غور کرنا، اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کے علاوہ یا بیوی کو خوش رکھنے کے مسئلے کے علاوہ زینت کے لیے سیاہ خضاب لگانا تمام نصوص کے پیش نظر حکم کیا رکھتا ہے، اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے احادیث شریفہ کے نصوص کو جب دیکھا، اس کا احاطہ کیا، تو احاطہ کر کے جب دیکھا گیا اس کے اندر، تو اس سلسلے میں 2 قسم کی روایات نظر کے سامنے ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض روایت تو وہ ہے جن سے مطلقاً جواز ثابت ہوتا ہے، اور بعض روایات وہ ہے جن سے عدم جواز ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں قسم کی روایت کو جمع کرنے کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہونا چاہیے۔ تو غور کرنا اس سلسلے میں یہ ہے کہ سیاہ خضاب لگانا حرام، مکروہ تحریمی اور موجب فسق ہے۔
दोनों रिवायत का खुलासा कि स्याह खिजाब, काला खिजाब लगाना हराम, मकरूह तहरीमी और मूजिब फिस्क है, जिसकी वजह से स्याह खिजाब लगाने वाले के पीछे नमाज भी मकरूह हो जाएगी या मकरूह तंजीही होगी। ये एक हुक्म है जिसकी वजह से स्याह खिजाब लगाने वाले पर फिस्क का हुक्म नहीं लग सकता और उसके पीछे नमाज बिला कराहत दुरुस्त हो जाएगी। ये यहाँ दिखता है। अब इस सिलसिले में पहली किस्म की जो रिवायात हजरत इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-मुअजमुल कबीर में नकल की है, हजरत साद इब्न अबी वक्कास और हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का जो अमल नकल फरमाया है कि ये दोनों हजरात स्याह खिजाब लगाया करते थे। तो इस पर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही और एक उम्दा सनद के साथ रिवायत नकल की गई है कि हजरत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला स्याह खिजाब लगाया करते थे और उसकी तरगीब भी दिया करते थे। नीत हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का अमल भी सही सनद के साथ नकल फरमाया है कि वो स्याह खिजाब लगाया करते थे। और इमाम मोहम्मद इब्नुल हनफिया इनसे स्याह खिजाब लगाने के बारे में जब किसी साइल ने सवाल किया तो इनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया ला अअलमु बिही बासन, इसमें कोई हरज नहीं है। और इस मौजू से मुतालिक रिवायात की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए सारी रिवायात को नकल ना करते हुए चंद रिवायात नकल करते हैं जो हस्बे झेल है। ये हजरत मुफ्ती शब्बीर साहब दामत बरकातुहुम फतावा कासमिया में नकल करते हैं। चुनांचे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है अन अबी इशानतल मुआफिरी काल रअयतु उक़बत इब्न आमिर यख़ज़बु बिस्सवाद। ये रिवायत नकल की है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जो शेख अव्वामा की तहक़ीक़ के साथ मुअस्ससतु उलूमुल कुरान से छपा हुआ नुस्खा है, उसके जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 555 पर है। हदीस नंबर 25,569 है। दूसरी रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा ही से अनिल हसन अन्नहु कान ला यरा बासन बिल खिजाब बिस्वाद बिस्वादी। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 554 हदीस नंबर 25,523 है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में तीसरी रिवायत अन कैस मौला खब्बाब काला दखलतु अलल हसन वल हुसैन वहुमा यख़ज़िबान बिस्सवाद। ये रिवायत भी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 554 हदीस नंबर 25,520 और अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी की तीसरी जिल्द सफ़ा 99 हदीस नंबर 2787 और 200 और जिल्द नंबर 3 ही में सफ़ा 270 पर हदीस नंबर 2791 है। चौथी हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में अन अबी औन काला कानू यसअलूना मुहम्मदन अनिल खिजाबी बिस्सवादी फयकूलु ला अअलमु बिही बासन। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 554 हदीस नंबर 25,524 नंबर की। ये जो शेख अव्वामा की तहकीक से मुअस्ससतु उलूमुल कुरान से छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। पांचवी हदीस अन सईद इब्न अल-मुसय्यब अन्ना साद इब्न अबी वक्कास काना यख़ज़बु बिस्सवाद। ये अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी की रिवायत है। दारू इहयाइत तुरासिल अरबी बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 138 हदीस नंबर 295 है। अब इसके अंदर छठी रिवायत ये भी अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी के अंदर नकल की है। अन आमिर बिन साद अन सादन कान यख़ज़बु बिस्सवाद। अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी पहली जिल्द सफ़ा 138
اور صفحہ نمبر پہلی جلد کے اندر ہی صفحہ نمبر 296 پر بھی مجموع الزوائد جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 5ویں جلد صفحہ 185 پر ہے۔ اب اس موضوع سے متعلق بہت ساری روایات نقل کی گئی ہے کتب احادیث کے اندر۔ یہ تو ایک طرح کی روایت تھی کالے خضاب سے متعلق۔ اب دوسری قسم کی روایت جن میں سیاہ خضاب کی ممانعت وارد ہوئی ہے ان کی بھی تعداد اچھی خاصی ہے۔ اب ان سب کا احاطہ کرنا تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ ان میں سے 2 روایتیں ایسی ہیں جن سے بادی النظر کراہت تحریمی کا حکم لگانا آسان اور ممکن ہے۔ چنانچہ پہلی روایت مسلم شریف میں اس طریقے سے نقل کی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو قحافہ کے بال کو خضاب لگا کر تغیر کرنے کا حکم کیا گیا، بدل دینے کا حکم دیا گیا، اور الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہے غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے۔ بابو فی صبغ الشعر و تغییر الشیب، یہ ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 199 بیت الافکار الدولیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی حدیث نمبر 2102 ہے۔ نسائی شریف میں بھی النہی عن الخضاب بالسواد کے تحت جو ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 236، دارالسلام کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی حدیث نمبر 5076 ہے۔ یہ تو ایک روایت تھی۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جس میں وعید کے الفاظ بھی موجود ہے۔ اس میں یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواسل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے احادیث کی کتب کے اندر ملتے ہیں بطور خاص ابو داود وغیرہ کے اندر۔ ابو داود شریف باب ما جاء فی خضاب السواد جو ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 578۔ دارالسلام کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی حدیث نمبر 4212 ہے۔ سنن النسائی ہندی نسخہ باب النہی عن الخضاب بالسواد کے تحت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236، دارالسلام کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی حدیث نمبر 5075 ہے۔ اب یہ جو اخیر کی دو روایتیں نقل کی گئی ہے آپ کے سامنے، ان دونوں روایتوں پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ اس کے اندر امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس روایت کے اندر امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور امر کا حکم علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ امر کا صیغہ عموماً وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے امر کے صیغے کے ساتھ استعمال فرمائے ہیں۔ پہلے جملے میں حضرت ابو قحافہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار ہے ان کے تعلق سے کہ بالوں کو خضاب لگا کر تغیر کرنے کا حکم فرمایا۔ دوسرے جملے میں سیاہ خضاب سے اجتناب کا حکم دیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اگر سیاہ خضاب سے اجتناب واجب ہے تو اس کا لگانا حرام یا مکروہ تحریمی ہے، تو پہلے جملے میں بھی سفید بالوں کو خضاب کے ذریعے تغیر کرنے کا حکم ہے، وہ بھی وجوب پر محمول ہو جائے گا۔ تو اب اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم بھی وجوب ہی پر محمول ہو جائے گا، تو ایسے صورت میں سفید داڑھی والوں پر خضاب لگانا واجب ہو جائے گا۔ حالانکہ سفید داڑھی والوں پر خضاب لگا کر بال کو تغیر کرنے کے وجوب کا قائل کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو سب کوئی دیکھ رہے ہیں، ورنہ اگر ایسا ہوگا تو پھر مسئلہ دوسرا ہو جائے گا۔ اس لیے امر کے دونوں صیغے ترغیب پر محمول ہوں گے، یہاں امر وجوب پر نہیں بلکہ ترغیب پر محمول ہوں گے۔ اب یہ وجوب یا تحریم پر
وجوب ترغیب پر محمول ہوں گے، وجوب یا تحریم پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب دوسری حدیث شریف میں ایسی قوم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کو جنت کی بو بھی حاصل نہ ہوگی، اس قوم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بیان فرمائی ہے۔ وہ قوم سیاہ خضاب لگائے گی، دوسرے کہ اس قوم کی جسمانی کیفیت کبوتروں کے پوٹوں کی طرح ہوگی۔ سیاہ خضاب لگانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی پہچان قرار دی ہے، وعید کی علت قرار نہیں دی ہے۔ جن بزرگوں نے اس کو وعید کی علت قرار دی ہے اس کو اس حدیث شریف پر دوبارہ نظر ثانی کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ ورنہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عقبہ ابن عامر، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، الیاذ باللہ، یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب اور فسق کا الزام ان کے اوپر عائد ہو سکتا ہے جو قطعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں یہ بات تو درست نہیں ہے۔ اب رہی بات آگے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو روایت ہے وہ بالاتفاق ظنی الثبوت ہے، اور جواز کی روایت کی وجہ سے ان دونوں روایتیں کی دلالت بھی بالاتفاق ظنی ہے۔ جو روایت ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ ہوتی ہے ان سے کراہت تحریمی اور حرمت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، بلکہ کراہت تنزیہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت گنگوہی اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محتاط انداز سے حکم لگایا ہے۔ حضرت تھانوی اور حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے اول الذکر جو فتاوی کا محمل بھی یہی تھا۔ اس لیے سیاہ خضاب لگانا مکروہ تنزیہی تو ہو سکتا ہے، اور اس کی اگر کوئی امام اس سلسلے میں لگاتا ہے، مسجد کا امام، تو اس کی لگانے کی صورت میں اس کی امامت بھی بلا کراہت درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیز حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ ان روایات میں صیغہ امر سے بالاجماع وجوب کا حکم تو ثابت نہیں ہوتا ہے، حضرت امام نووی کہتے ہیں، اور صیغہ نہی سے بالاجماع مکروہ تحریمی یا حرمت کا ثبوت نہیں، لہذا صرف مکروہ تنزیہی کا حکم ثابت ہو سکتا ہے، اور مکروہ تنزیہی کے ارتکاب سے آدمی فاسق نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی مسجد کا امام اگر کالا خضاب لگاتا ہے تو اس کالے خضاب کے لگانے کی وجہ سے اس کی امامت بلا کراہت درست ہے۔ علامہ نووی کی عبارت اس طریقے سے ہے، واختلاف السلف فی فعل الامرین بحسب اختلاف احوالہم فی ذالک مع ان الامر والنہی فی ذالک۔ یہ اس طریقے کی عبارت شرح نووی علی مسلم پر جو ہے نقل کی ہے، جو ہندی نسخہ اس کی دوسری صفحہ 199 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور یہ تفصیل جو ہے مفتی شبیر صاحب نے فتاوی قاسمیہ کی 23ویں جلد کے اندر نقل کی، حضرت بڑا تفصیلی فتویٰ اس سلسلے میں نقل کیا ہے، چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فتوے کو فتاوی قاسمیہ کی 23ویں جلد صفحہ نمبر 604 سے 608 تک حضرت اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث نقل کی ہے۔ آپ فتاوی قاسمیہ کا مطالعہ اس سلسلے میں دیکھیں تو وہاں آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی۔ خلاصہ اس کا یہی نکلتا ہے کہ کالا خضاب اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ افضل نہیں ہے۔